السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلام پر اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایک کیے جانے والے اہم اعتراض کو ڈیبنک کرنے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ہی سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ دین کے اوپر اعتراض کیے جانے کا جواب آسانی سے لوگوں تک پہنچ جائے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت نے در حقیقت اس آیت کریمہ کے اندر کفار و مشرکین کے بارے میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول دیا اور ایک حتمی اور یقینی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ رب العزت نے تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ نبی جی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آگے اللہ رب العزت نے اس کی وجہ اور اس کا ریزن، سبب اور علت کو بیان کیا کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ الی آخر الآیہ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے قوت سامعہ پر بھی پردہ پڑ گیا ہے، اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سے مرتدین اور ملحدین اور کفار و مشرکین علماء امت پر کے سامنے یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہی ہمارے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اور اب ہم ایمان نہیں لا رہے، تو پھر کل قیامت کے دن آخرت میں ہمیں جہنم کے اندر کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ اعتراض تھا کفار و مشرکین کی جانب سے کیا جانے والا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب تلاشنے سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کی جانب رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس اعتراض کا جواب کیا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر میں یہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی یا اللہ رب العزت کا جو یہ حکم ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، ان کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے کہ جن کے سامنے تمام کے تمام آیتیں اور نشانیاں اور دلائل اور براہین اور تمام کے تمام معجزات ظاہر ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا کے اندر بھی اگر کسی کے سامنے سچائی کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے، حق کو اس کے سامنے واضح کر دیا جائے، دلائل کی روشنی میں حق کو اس کے سامنے بالکل کھول کر کے پیش کر دیا جائے، پھر بھی اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، حق بات کو وہ مانتا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو جج ہوتا ہے اس کے حق میں کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے،
کوئی سخت کارروائی کرتا ہے، کٹھور کارروائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو کے سامنے تمام کے تمام سچائی کی اور حق کی دلائل کو بیان کر دیا، معجزات کو پیش کر دیا اور تمام کے تمام سچائی کی علامتوں کو پیش کر دیا، اس کے بعد جب انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور اپنی انانیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لائے اور اللہ رب العزت کو ایک اللہ نہیں مانا، اپنا خالق اور اپنا کریٹر نہیں مانا، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہر دھرمی پہ تلے ہو، تو یاد رکھو ہم تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے رہے ہیں۔ اب اگر تم آگے چاہو گے بھی تو ایمان تمہارے مقدر میں نہیں ہوگا، تم ایمان کو قبول نہیں کر پاؤ گے۔ تب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی جی آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، دین کی بات بتائیں نہ بتائیں، سچائی کو بیان کریں نہ کریں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ریزن اور سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں اور آنکھوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ ابھی ہم سے اعتراض کرتے ہیں، علماء امت سے کے سامنے اپنے سوالات پیش کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہی جواب ہے کہ اگر وہ لوگ بھی سچائی کے کھل جانے کے بعد اور حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد اور دلائل کے مل جانے کے بعد، ایویڈنس کے پا لینے کے باوجود بھی اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس آیت کریمہ کے زمرے میں وہ بھی داخل ہوں گے۔ اور ابھی اگر آپ کے سامنے ان کفار و مشرکین کے سامنے اگر آیتیں واضح نہیں ہوئی، نشانیاں واضح نہیں ہوئیں، دلائل ابھی آپ کو نہیں ملے، ابھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ دل کی سچائی کے ساتھ آپ پڑھیے اور حق کی تلاش کا اپنا مائنڈ بنا کے پڑھیے، اپنے ذہن کو خالی کر کے پڑھیے اور اللہ رب العزت سے دعا کریے کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو سچا مذہب ہے، اس کی ہمیں ہدایت دیجیے۔ تو انشاءاللہ آپ اس آیت کریمہ کے زمرے سے باہر رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے، اس مالک حقیقی کی ذات سے، اس کریٹر سے ہمیں یہ بالکل پکی اور پختہ اور یقینی ہمارے پاس یقین ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سچائی کے ساتھ پڑھیں، اپنے دل کو تمام کے تمام تعصب سے پاک کر کے صرف ہدایت کی طلب کے لیے ہم قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھیں، ان کے مطلب کو سمجھیں، ان کی تفاسیر کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔